آمین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے مجلس کے متعلق اسلامی تعلیم کیا ہے اور مجلس کی چند سنتیں اور چند ضروری آداب ہیں۔ پہلے نمبر پر تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المجالس بالامانہ، کہ مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس کے اندر جو بات کہی جا رہی ہے اس کا دوسری جگہ پر ذکر کر دینا جا کر یہ مجلس محفل کے خلاف ہے اور گناہ ہے۔ اس لیے مجلس میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، ان کو آگے کہیں پہ ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو مجلس ہوا کرتی تھی وہ حلم، بردباری، تقوی اور سکون پر مشتمل ہوا کرتی تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل میں مجلس کے اندر کوئی بیہودہ بات یا لغو بات نہیں کہی جاتی تھی۔ نہ ہی حضور علیہ السلام کی مجلس میں بلند آوازیں ہوا کرتی تھیں، نہ ہی حضور علیہ السلام کی مجلس کے اندر کسی کی عزت کو مجروح کیا جاتا تھا، نہ ہی عیبوں کو ظاہر کیا جاتا تھا، بلکہ بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا مجلسوں کے اندر سب سے اعلیٰ مجلس وہ ہے جو سب سے زیادہ کشادہ ہو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی چند سنتیں ہیں، ایک سنت پہ عمل کرنے پر 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے۔ پہلے نمبر پر جو مجلس میں آ رہا ہے اس کا اکرام کرنا سنت عمل ہے۔ اسی طرح محفل یا مجلس میں جو آ رہا ہے از راہ عزت اس کے لیے چادر بچھا کر اسے چادر کے اوپر بٹھانا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی ایک سنت یہ بھی ہے جو بڑا آ رہا ہے یا کوئی بزرگ آ رہا ہے مجلس یا محفل کے اندر، اس کے لیے عزت کے طور پر کھڑے ہو کر اسے ملنا یہ بھی سنت عمل ہے۔ اسی طرح مجلس کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ مجلس میں حاضر ہوتے وقت سلام کر کے حاضر ہونا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح جب مجلس سے جانے کے وقت سلام کر کے وہاں سے رخصت ہونا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح ایک سنت عمل یہ بھی ہے کہ اگر مجلس کے اندر کوئی چیز وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں تو دائیں طرف سے تقسیم کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح مجلس یا محفل کے اندر جہاں پر جگہ میسر ہو وہاں پر بیٹھ جانا یہ سنت عمل ہے۔ مجلس کے اندر کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے یا بانٹ رہا ہے تو سب سے پہلے اسے دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح مجلس کے اندر جو چیز کھلا رہا ہے اسے سب سے آخر کے اندر اس چیز کا کھانا پینا یہ سنت عمل ہے، پہلے نہ کھائے۔ اسی طرح مجلس کے متعلق ایک سنت یہ بھی ہے کہ مجلس کے اندر مہمان کو اکراماً تکیہ پیش کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اسی طرح محفل کے اندر کوئی مہمان آئے یا خود بھی تکیہ استعمال کرنا، تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر محفل مجلس کے اندر بیٹھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح مجلس کے متعلق چند آداب ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پر تو مجلس یا محفل کے اندر جہاں جگہ میسر ہو وہاں بیٹھ جائے، پھر لوگوں کی گردنیں پھیلانگ کر آگے نہ جائے۔ پھر اسی طرح مجلس کے اندر کسی کے محبوب چیز کو برا بھلا نہ کہے۔ اسی طرح مجلس کا ایک ادب یہ ہے کہ محفل کے اندر جو سوال پوچھا جا رہا ہے اسی سوال کا جواب مختصر الفاظ میں دے، نہ کہ اسے لمبا ہی کرتا جائے۔ اس طرح محفل مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ محفل کے اندر تھوکنا نہیں چاہیے، نہ ہی ناک صاف کرنا چاہیے، اس سے دوسرے بھائیوں کو بہت زیادہ کراہت آئے گی۔ اسی طرح نہ ہی ہوا خارج کرنی چاہیے کہ دوسروں کو بدبو آئے، بلکہ وہاں سے اٹھ کر ایک طرف چلا جائے، وہاں اپنی حاجت پوری کر کے پھر واپس آئے۔ اسی طرح محفل کے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ محفل کے اندر خیر کی ہی بات کہے وگرنہ خاموش رہے۔ مجلس کے اندر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ باادب ہو کر بیٹھے۔ اسی طرح مجلس کے اندر خیر کی بات کہے وگرنہ خاموش رہے۔ اسی طرح مجلس کے اندر جو بڑے ہیں یا علماء ہیں ان کے سامنے اپنی زبان کو لگام لگا لیں،
اور کانوں کو کھول دینا چاہیے تاکہ ان کی بات کو توجہ سے سنا جا سکے۔ اسی طرح مجلس محفل کے اندر جو آدمی بات کر رہا ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے، نہ کہ دائیں بائیں دیکھنا چاہیے۔ محفل یا مجلس کے اندر جمائی آئے یا چھینک آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح اہل محفل کے اندر یا مجلس کے اندر اگر کسی چیز کا خلل آئے تو سلام کر کے چپکے سے جہاں پر جگہ میسر ہو وہاں پر بیٹھ جائے، آگے نہ بڑھتا آئے، پھر ان کی گفتگو میں خلل آئے گا۔ اسی طرح مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی کی طرف بار بار نہیں دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ مجلس کے اندر ٹھوڑی کے نیچے یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھنا یہ خلاف ادب ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اور اسی طرح اپنے گھٹنے پر ٹھوڑی رکھ کر بیٹھنا، مثلا یوں بیٹھنا، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ با ادب ہو کر بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور با ادب بیٹھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح مجلس کے اندر کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس کے اندر اگر کوئی دوران گفتگو آ جائے اور جگہ میسر نہ ہو تو وہاں سے کھسک جانا چاہیے، اور اس کے لیے بھی جگہ بنانی چاہیے، اور مل کر بیٹھیں تاکہ آنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ بن جائے۔ اسی طرح مجلس کا ادب ایک یہ بھی ہے کہ اگر 3 بھائی بیٹھے ہیں تو 2 آپس کے اندر کانوں میں سرگوشی نہ کریں، اگر 3 بیٹھے ہیں تو 3 چوتھے کو چھوڑ کر آپس میں گفتگو نہ کریں، اگر کرنی پڑ جائے تو کسی اور اوقات میں کر لیں، اگر ایک کو چھوڑ کر آپس میں گفتگو 2 کریں گے کانوں کے اندر، تیسرے کو شک پڑے گا کہ شاید میرے مخالف کوئی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر زیادہ آدمی موجود ہوں پھر آپس میں 2 بھائی گفتگو کر سکتے ہیں کانوں کے اندر، اگر 2 یا 3 ہیں، 3 یا 4 ہیں، پھر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ دوران مجلس کسی کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر 2 بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرے کو ان کی محفل یا مجلس کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے بغیر اجازت کے۔ ہو سکتا ہے وہ خاص بات کر رہے ہوں اور آپ ان کی گفتگو کے اندر جا کر خلل بن جائیں۔ اسی طرح مایا کہ بدترین مجلس وہ ہے جو راستے پر ہو۔ اسی طرح کسی کے گھر کے سامنے مجلس لگا کر یا ویسے ہی نہیں بیٹھنا چاہیے، کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے بغیر کسی مجبوری کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح مجلس کا ادب یہ ہے، ہمارا بہت ہی غلط مزاج ہے کہ ہم اپنی راحت اور چین کی خاطر مجلس یا محفل سے کٹ کر کہیں دور جا کر ٹیک لگا کر اپنی راحت کے لیے بیٹھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں اگر اصلاحی مجلس ہے، محفل ہے، اسلامک مجلس ہے تو پھر مجلس کے اندر جڑ کر بیٹھنا چاہیے، کیونکہ یہاں دین کی بات ہو رہی ہے، دین کی گفتگو ہو رہی ہے، تو یہاں پر جب دین کی گفتگو ہو رہی ہے تو اس کا ادب بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح عام جو دنیاوی مجلسیں ہوں، ڈیرہ ڈاری ہے، وہاں پر بہتر تو ہے تو بچا جائے، کیونکہ وہاں پر اکثر غیبت چغل خوری سننے میں آتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر بیٹھنا پڑ بھی جائے تو خیر کی بات کہے، اگر چغل خوری یا عیب ظاہر کیے جا رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے تاکہ اس بری مجلس کا حصہ نہ بن جائے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔